بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر، آج کی ہماری جو اسپیچ ہے نہایت اہم ہے۔ 2022 اختتام پذیر ہونے والا ہے اور 2023 اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم باتیں جو سب کے لیے سننا ضروری ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام اس کو لازمی سنیں، پھر اس پر عمل بھی کریں۔ ہماری زندگی میں یہ سال، یہ دن، یہ مہینے، یہ ہفتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم ان کو کیسے لے کر گزرتے ہیں؟ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ 2020 آ گیا، 2021 آ گیا، 22 آ گیا، 23 بھی آ گیا، اور دیکھیے گا یہ بھی گزر جائے گا۔ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ ایام، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال گزرتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیسے گزارے، ہم نے ان لمحات میں، ان ایام میں، ان سالوں میں کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا فائدہ مند کیا، کیا نقصان کیا۔ اور ہر شخص ہر سال یہ جائزے لیتے ہیں، لیکن وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، کسی اور اعتبار سے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سال کا بجٹ دیکھا جاتا ہے، سال کی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ، یہ ہماری تنظیم کس طریقے سے اس نے آگے ترقی کتنی کی ہے اور یہ پیچھے کتنا ہوا ہے۔ یہ ہر سال لوگ کرتے ہیں، لیکن پرسنلی ایک بندہ، ایک شخص سال گزرنے پر اسے کیا کرنا چاہیے، ہماری اس طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مقولہ سناتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعد، کہ اے شخص، اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، تیری زندگی ایام پر مشتمل ہے۔ اگر ایک دن گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا تیرا خود کا ایک حصہ گزرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ تو نے وہ دن کیسے گزارا، یہ ایام، یہ دن ہمارے کیسے گزر رہے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات سناتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء ندم علی کل یوم غربت شمسہ نقص فی اجلی ولم یزد فی عملی۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم نہیں ہوتا سوائے اس چیز پر نادم ہونے کے کہ ایک جب سورج غروب ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، دن تو گزر جاتا ہے، مگر میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دن ہیں، یہ جو سال ہیں، یہ تو گزر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ سال گزرنے کے مختلف پوائنٹ آف ویو سے لوگ جائزے لیتے ہیں، یہ سال ایسے گزرا، اس میں یہ نقصان ہوا، اس میں یہ فائدہ ہوا، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا۔ ہم پرسنلی دیکھیں کہ میں نے یہ جو سال 2022 گزارا، یہ میرا کیسے گزرا۔ اعمال صالحہ کے اعتبار سے دیکھیں، ہر بندہ، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، سیٹ ہو، مالک ہو، نوکر ہو، ورکر ہو، کوئی سا بھی بندہ ہو، ہر اعتبار سے سوچے کہ میرا 2022 اعمال کے اعتبار سے، چونکہ میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، حضور کا ماننے والا ہوں، اور اس دین اسلام میرا مذہب ہے، تو میں نے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ جو 365 دن گزرے ہیں، اس میں جو اوقات گزرے ہیں، میں نے مالک کو کتنے دیے۔ میں نے کیا اس سال کے روزے پورے رکھے؟ کیا اس سال کی پوری نمازیں میں نے پڑھی ہیں؟ 2022 کی مکمل نمازیں پڑھی؟ کیا یہ جو سال ختم ہو چکا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، یہ میں نے مکمل ادا کیے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میرے اعمال میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی؟ سال یہ بھی گزر گیا، 2023 بھی گزر جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، لیکن میرے اعمال میں کیا اضافہ ہو۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، قیامت کا منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ قیامت کا منظر ہے، اور اس وقت لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، مجرم ہوں گے، اور اس وقت کا منظر میرا مالک بیان کر رہا ہے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا کیا حالات ہیں۔ یہاں تو نمازوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہاں تو اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہاں تو اس چیز کے بارے میں۔ پھر کہا فرجعنا، ہمیں صرف ایک بار واپس جانے کا موقع دے دے، ہم پھر واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بار واپس جانے کا موقع دے دے، پھر ہم کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں بڑا یقین ہے۔ بھائی یہ جو 2022 گزرا ہے، اس میں ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اب واپس ہونے کا موقع تو نہیں ہے کہ یہ 2022 دوبارہ سے جنوری سے شروع نہیں ہوگا، اب یہ 2023 شروع ہو رہا ہے۔ میرے جو 2022 ہے، اس میں اعمال مکمل ہیں، میری نمازیں مکمل ہیں، میں نے کیا اچھا کیا ہے،
اور کس طریقے سے میں نے یہ سال گزارا یہ دیکھنا ہے، ورنہ بروز قیامت کا منظر تو میرا مالک پہلے ہی دیکھ چکا۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس چیز پر غور کرو، دیکھو کہ تم نے اپنے آگے کے لیے، کل کے دن کے لیے کیا کیا ہے، آگے بھیجا کیا ہے۔ تو یہ دن تو گزر گئے، لیکن میں نے آگے اپنی ذات کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا میں نے اچھا بھیجا ہے، کیا اپنے ذات کے لیے فائدہ مند کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ تو اس 2022 کا جائزہ اس حساب سے بھی لیں کہ میں نے اعمال کتنے کیے ہیں۔ پورا وقت، پورا سال میں نے دنیا کو دیا ہے، مالک کو نہیں دیا۔ جس ذات نے مجھے بنایا، جس ذات نے یہ دن، یہ سورج کا نکلنا، یہ ایام، یہ گھڑیوں کا چلنا، یہ لوگوں کا چلنا، میرا خود کا سانسیں لینا، یہ 2000 کی خوشی منانا، یہ بھی مالک کی کرم نوازی، لیکن میں نے اس کو کتنا وقت دیا۔ مسجد میں جاتے ہی ٹائم دیکھنا شروع کر دینا، قرآن پاک کی تلاوت میں نے کتنی کی۔ ہم یہ بھی جائزہ لیں جب ہم رات کو بیٹھیں کہ 2022 چلا گیا، کیا میں نے ایک بار بھی قرآن پڑھا؟ ایک بار بھی قرآن پاک پڑھا؟ کھول کے دیکھا؟ مجھے سننے والے کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایک بار کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا قرآن پاک۔ تو سال تو گزر گیا، کس چیز کی ہم خوشی منائیں گے؟ خوشی تو ان چیزوں، ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسلام میں تو اسلامی سال ہی ہے، الحمدللہ اس کا بھی مناتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حالات حاضرہ میں چلتا ہے تو اس حوالے سے بھی تو ہم دیکھیں نا سال ہم نے کیسے گزارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ سال گزرتا تھا اور رمضان جب گزرتا تھا، جب عید آتی تھی کہتے تھے میں کیسے خوشی مناؤں، پتہ نہیں میرے رمضان کے روزے قبول بھی ہیں کہ نہیں، یعنی میرے جو ایام گزرے اس میں عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے جو دن گزرے ہم نے اعمال کیسے کیے، ہم کہاں تک رب کو منا پائے ہیں، کیسے اچھے کام کر پائے ہیں، تو یہ اس نظریے سے بھی آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ میں نے ماضی جو گزر چکا ہے میرا 2022، اس میں کہیں ایسی غلطیاں کر چکا ہوں، جو ایسے گناہ کر چکا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے، میرے مالک کو پتہ ہے، تو پھر وہ جو گزر چکے ہیں اس پر توبہ بھی تو کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، شام کے، ملک شام کے، آنا جانا لگا رہتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے سے وہ دوست ملک شام سے ملنے نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوست کا کیا حال ہے، پتہ تو کرو۔ بتایا گیا تو وہ شراب میں ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور وہ شراب میں مست ہے، سب عبادات چھوڑ دی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، لکھنے کے بعد اس میں کیا لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ عمر بن خطاب کی طرف سے تیرے لیے ایک خط ہے، تجھ پر سلامتی ہو، اور تو کافی دنوں سے ملنے نہیں آیا، رب میرا بڑا کریم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر دوستوں کو کہا کہ اس کے بدلنے کے لیے دعا کرو۔ جب اس نے وہ خط پڑھا، خط پڑھتا گیا اور دل کی دنیا بدلی، اس نے توبہ کر لی اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں آ گیا۔ تو مالک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ تو کریں، ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی تو ہے، تو اس کی طرف رجوع کریں کہ میرے سے گناہ ہو گئے، اور ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو دوست بھی آپ کو اچھی طرف راغب کریں۔ 2022 گزرا، اس میں دیکھیں میرے کیسے دوست تھے، اچھے دوست تھے، برے دوست تھے۔ صحبت اور دوستی آپ دیکھیے آپ کو کس کی طرف لے کے جاتی۔ یہ اسٹارٹ آپ کا چھوٹے سے سٹے سے اور چھوٹی سی چھالیے سے اور چھوٹے سے ایک نسوار سے، یہ چھوٹی سی چیز سے شروعات کرتے ہیں مفت میں میری طرف سے، اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ آپ خود پیکٹ خرید کے لاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی دوست ہوتے ہیں جو ایک بار کہتے ہیں صاحب ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، پھر دل کی دنیا ایسی بدلتی ہے کہ بندہ پھر سجدوں کی لذت ہی حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس خاتون کو سجدے کی کہا کہ یہ رات میرے کو دے دے، پوری رات کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ اس خاتون نے کہا جس سے میں پیسے لے لیتی ہوں، بک جاتی ہوں، وہ جیسا کہتا ہے میں ویسے کرتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جا وضو کر کے آ، غسل کر کے آ۔ اور جب اس نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، کہا مصلی بچھا، کہا سجدہ کر، پھر مالک سے دعا کی، مالک یہاں در تک لانا میرا کام تھا، آگے تو قبول کر لے۔ تو پھر وہ وقت کی ولیہ بنتی ہے۔ یہ ہے دوست، یہ ہے سیدھی راہ پر لانے والے۔ تو دوست کس کے آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کو دیکھیں۔ 2023 میں دوست بھی تبدیل کریں، ایسا نہ ہو ان دوستوں کی وجہ سے بروز قیامت پھر کہیں گے میرا تو یہ جاننے والا ہی نہیں۔ وہاں تو ماں باپ کو بھول جائیں، دوست کون سے کام آئیں گے؟ دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، دوستی کون سی کام آئے گی؟ رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
کہا بعض لوگ اس دن بھی بڑے گہرے دوست اس دن دشمن ہوں گے، لیکن متقین آپس میں پھر بھی دوست ہوں گے، کہ انہوں نے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی متقیوں کی، لیکن پھر بھی وہاں اس دن دوست ہوں گے۔ تو اس دن کا دیکھیں۔ ایک اور حدیث شریف آپ کو سناؤں، فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس غور کر لو تم کس کی دوستی میں بیٹھتے ہو۔ کسی بندے کو جج کرنا ہے، اچھا ہے، خراب ہے، صحیح ہے، غلط ہے، 2 نمبر ہے، تو اس کے دوست کو دیکھ لیں، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے۔ تو اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں کہ کن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھیں 2022 میں نے کیسے گزارا، میں اس میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کر پایا، کتنا میں نے پڑھا، کتنا میں نے سیکھا، کیا کچھ حاصل کیا، کیا کچھ میرا اس میں تو جو رہ گیا ہے، پھر اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ 2022 تو گزر گیا، یہ سال تعلیم کا بھی گیا، میں نے اس میں کیا پڑھا ہے، کافی کچھ رہ گیا ہوگا۔ تو 2022 کی جب پلاننگ کرنے بیٹھے تو اس میں یہ بھی ایڈ کریں، یہ چیز تو میری ماضی کی ہے، یہ چیز اضافہ بھی کرنا ہے، یہ کتابیں میں نے پڑھنی ہیں، یہ کتابیں میں نے خریدنی ہیں، یہ لوگوں کو میں نے پڑھانا ہے، یہ صلاحیت میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ میں نے کورسز سیکھ کرنے ہیں، اس چیز کو میں نے اپنے اندر مزید جو ڈیولپ کرنا ہے، اس میں مزید میں نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی سوچ ہونی چاہیے۔ ٹیچر کی طرف آ جاتے ہیں، ٹیچر کی کیا سوچ ہونی، 2022 گزر چکا، بچوں کو پڑھا چکے، آپ نے جو پڑھایا کیا خود بھی عامل ہے، کیا وہ آپ کو یاد بھی ہے، کیا آپ کی خود کی صلاحیت مر تو نہیں گئی، استادی سے شاگردی سے بھی تو نیچے نہیں آ گئے، کہیں آپ کو خود کا مطالعہ تو کمزور نہیں ہو چکا۔ 2022 گزر چکا، کتنی کتابیں آپ نے پڑھی، آپ خود بھی اندازہ لگائیں، کتنے صفحات آپ نے پڑھے، قرآن کی تلاوت کتنی کی آپ نے، کوئی کتاب لکھی، کوئی طلبہ کی سہولت کے لیے نوٹس بنائے، کوئی آپ نے ان کی فیسلٹیز کے لیے کچھ اچھے اقدامات کیے۔ تو یہ ٹیچر کو بھی سوچنا چاہیے، اگر نہیں تو 2023 آپ کو ویلکم کرتا ہے، اس میں آپ یہ ہدف بنائیں، میں کچھ کتابیں لکھوں گا، کچھ نوٹس لکھوں گا، میں طلبہ کے جو ہے آسانی کے لیے یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک والد 2022 سے گزر کر 2023 میں جا رہا ہے، تو 2022 میں اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی پرورش میں کیا کیا کیا، کیا اسے اچھی تربیت دی، کیا میرے بچے کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، کیا میرے بچے نمازوں کا پابند ہوا ہے، کیا میرے بچے میں اچھی اخلاق، جو حسن اخلاق ہے، بات کرنے کی تمیز ہے، بڑوں کا ادب ہے، اور اس طریقے سے ادب سے گفتگو کرنا ہے۔ بچوں کا کیا حال ہے، کتنی گالیاں لائن سے سنا دیں گے، شاید اتنی صرف کی گردانیں جو عربی لوگ پڑھتے ہیں گرامر، وہ گردان بھی اتنی سپیڈ سے نہیں سناتے، لیکن جو نیو جنریشن ہے آپ کو اتنی سپیڈ سے گالیاں سناتے ہیں۔ قرآن پاک نہیں آئے گا، کیا رات کو بیٹھ کے سورہ ملک سنتے ہیں، سورہ یاسین بچے کو آتی ہے، کون سکھائے گا؟ یہ والد دیکھیں 2023 کا ہدف بنا ہے، میں نے بچے کو یہ سورہ یاسین یاد کروانی، یہ میں سنوں گا، یہ میں تلاوت اس سے سنوں گا، میں قرآن اس سے سنوں گا۔ تو یہ ایک والد کی سوچ ہونی چاہیے۔ گھر والوں کی اچھی تربیت، خود تو نماز پڑھنے گئے اچھی بات ہے، بیوی کو بھی اٹھا کے جائیں، گھر والوں کو بھی اٹھا کے جائیں، اس کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ تو یہ ایک والد کی سوچ ہے، سربراہ ہیں آپ بڑے ہیں، تو یہ والد۔ اسی طریقے سے بچے کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے نا کانٹیکٹ رکھوں، اس کی بات مانوں، اس کے میں نے کتنی باتیں اس سال مانی ہیں، اگلے سال میں انشاءاللہ ایسی کوشش کروں گا، مزید آگے بڑھوں گا۔ اس کے علاوہ آخری بات، ملک و قوم کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میرا پاک وطن ملک پاکستان ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے اپنے استاد محترم کا یاد آیا، مولانا عمران ضیائی مدظل العالی، اللہ علم و عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں تھے اور میں نے ایک ٹافی کھائی، ٹافی کھانے کے بعد اس کا جو ریپر تھا، اس کا جو شاپر تھا، کاغذ تھا، وہ میں نے پھینک دیا۔ تو میری خالہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا اسے اٹھاؤ، میں نے کہا خیر ہے، کہا اٹھاؤ۔ جب میں نے اٹھایا، اٹھانے کے وقت کہا جیب میں رکھو، جب کوڑا دان دیکھو اس میں ڈال دینا، کچرا دان دیکھو اس میں ڈال دینا، ڈسٹ بین دیکھو اس میں ڈال دینا۔ میں نے کہا وہ کیوں، سارے ہی تو ڈال رہے ہیں۔ کہا سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں، کم از کم اس ملک سے، اس شہر سے تیرے حصے کا گند تو ختم ہوا نا۔ تو اس ملک کے لیے جتنا ہم سے پوسیبل ہے، جتنا ہم سے ممکن ہے، ہم اس سے صفائی تو کریں، جتنا میرے سے ممکن ہے اس ملک کو فائدہ تو پہنچائیں۔ ہر وقت کی تنقید اچھی نہیں ہے، اس ملک کے لیے اچھا سوچیں، اس ملک کی تعریف کریں اور اس ملک کے بارے میں دعائیں کریں۔ اس ملک میں الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ اسی میں ہی دنیا سے ہم اس
جائیں گے، اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے میرا مالک۔ تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دعائیں ہیں، اس ملک کے لیے آپ اچھا سوچیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں کہ میرے ملک کے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور 2023 ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ والسلام۔